رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ یہودیوں کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے اور شیطان کی جماعت ناکام اور نامراد ہوگی۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہے، رسوائی ان کے حصے میں ہے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہوگا، اور بے شک اللہ بڑے طاقت والے اور غلبے والے ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جیسا ایمان لانے والے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہیں، ایسا ایمان، ایسے لوگ اللہ کے خزانے میں نہیں تھے۔ اگر اللہ کے خزانے میں ہوتے تو اللہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ ایسے پاکیزہ لوگ، ایسے اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے اور سب کچھ پاک پیغمبر پر لٹا دینے والے لوگ۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں پائیں گے آپ کوئی قوم، ایسی قوم یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کرتے ہوں، من حاد اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور مخالفوں سے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے، وہ اگرچہ ان کے آبا، ان کے والدین کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوان ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرت ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ حضور کے مخالف ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی یارانہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، فرمایا جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ابا جی اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ منہ، ان سے برات کا اعلان کر دیا کہ ابے سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابے کا احترام تھا لیکن ان کے کفر سے نفرت تھی۔ فرمایا کہ اگرچہ آبا کیوں نہ ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہوئے، کھینچ کے تھپڑ مارا، بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ وہ صدیق اکبر تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل آدمی ابو بکر ہیں۔ فرمایا صدیق اپنے بوڑھے نبینا باپ کو تھپڑ لگا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان سیفا منی قریبا لضربتہ عنقا، اگر میرے ہاتھ میں قریب تلوار ہوتی ان کی گردن قلم کر دیتا۔ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ باپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے نہیں آ سکتی۔ بدر کے مقام پر جو لڑائی ہوئی تھی، یہ آپس میں رشتہ دار ہی تھے، سارے ایک ہی قبیلے تھے، قریش اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جنگ تھی، باپ بیٹے کے مقابلے میں، ماموں بھانجے کے مقابلے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بعد میں مسلمان ہوئے، اپنے ابا جی سے فرماتے ہیں ابا جی بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے جس ذات نے مجھے پیدا کیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محبت تھی دین کی۔ بدر کے موقع پر قیدی گرفتار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ مشورہ دو کیا کرنا ہے ان کا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض حضرات نے مشورہ دیا یا رسول اللہ فدیہ دے کر ان کو آزاد فرما دیں، ہو سکتا ہے بعد میں یہ مسلمان ہو جائیں ان میں سے کوئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان میں سے ہر ایک رشتہ دار کے حوالے کیا جائے۔ میرا ماموں آس بن ہشام وہ قیدیوں میں ہے، وہ میرے حوالے کیا جائے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے قبول فرمائی۔ اللہ کی آیات نازل ہوئیں، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے دشمن ان کی قید میں آ جائیں انہیں چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا۔ عمر نے وہی رائے دی تھی جو اللہ کی مشیت میں تھا، جو اللہ کو منظور تھا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے عتبہ، شیبہ اور ولید کو، یہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، فرمایا رشتہ داری اسلام میں کوئی آڑے نہیں آتی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے ایلا فرمایا۔ ایلا کہتے ہیں کچھ مدت کے لیے اپنے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخراجات میں، ہمارے خرچے میں کچھ اضافہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ نبی کی بیویاں ہو کر دنیا کا مطالبہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ آپ بالغ خانے پر تشریف لے گئے، ملاقات بند کر دی، صحابہ پریشان تھے جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی سورہ احزاب کی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم دوسری دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے پھر ہم تمہیں دنیا دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت کر دیتے ہیں، اگر تمہیں محمد چاہیے پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیتاب تھے، تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہ دی، دوسری بار کھٹکھٹایا، دوسری بار اجازت چاہی، اجازت نہ ملی، جذباتی ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو صرف دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، میں حفصہ کے لیے نہیں آیا کہ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ حفصہ ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ شاید آپ نے یہ سمجھا کہ عمر حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، میں اس کی گردن اتار کر آپ کے سامنے رکھ دوں، میں حفصہ کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسی قوم، ایسی حضور سے محبت کرنے والی قوم، بے لوث محبت کرنے والی قوم آپ کہیں نہیں پائیں گے، جو اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے رسول کے دشمنوں کو ایسے اپنا دشمن سمجھتی ہے جیسے وہ ان کے دشمن ہوں، بے شک ان کا والد کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، صاحب روح المانی وہاں انہوں نے لکھا ہے، اولیاء اللہ میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں سہل بن قشتری رحمہ اللہ، اللہ والے گزرے ہیں، ان کا قول ایک ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا من صح ایمانہ وخالص توحیدہ، جس کا ایمان صحیح ہے، جس کی توحید خالص ہے، لا یانس مبتدع، وہ کسی بدعتی سے مانوس نہیں ہوتا، وہ کسی بدعتی سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا لا یجالسہ ولا یصاحبہ ولا یشاربہ ولا یآکلہ، نہ اس کے ساتھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ یارانہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یا گھٹایا ہے یا بڑھایا ہے۔ فرمایا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ یا کسی بدعتی کے ساتھ یارانہ رکھنا، فطروں میں ہم پڑھتے ہیں خلاؤ و نترک من یفجرک، اللہ جو تیری نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی یارانہ نہیں ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو تیرے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے ان کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، یہ روزانہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ سے۔ تو فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور روح قدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، نور قرآن کے ذریعے، نور ایمان کے ذریعے اللہ نے ان کی تائید فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور صحابہ سے جب اللہ راضی ہو گیا پھر کسی کو ان کی حیات طیبہ پر انگلی رکھنے کی، کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، الا خبردار آگاہ رہو، ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ جب اللہ نے صحابہ کے بارے میں گواہی دے دی کہ پکے مومن بھی یہی، سچے مومن بھی یہی، کامیاب بھی یہی، جنتوں کے وارث بھی یہی، پھر کسی چوڑے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر، آپ کی حیات پر، آپ کی ذات پر انگلی اٹھانے کا حق حاصل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔